अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी खबर के बारे में आगाह करने वाला हूं जो कि आपको कुछ रोज़ पहले उस खबर के बारे में मालूम हो चुका है, लेकिन मैंने मज़ीद इस खबर के बारे में जब इंटेरोगेट किया और मज़ीद अंदर जाकर मैंने तफसीलात हासिल करने की कोशिश की तो मैं आखिर इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि अब जो खबर मैं आपको दे रहा हूं वो अभी तक आपको किसी ने खबर नहीं बताई। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियोस को देखा और बड़े बड़े उसमें लोगों ने अपनी तरफ के अपने जैसे दावे दायर किए और ऐसी ऐसी वीडियोस और ऐसे ऐसे प्रोपोगंडा के करके उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके आपको गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन मैं जो आज जिस मकसद के लिए या जिस खबर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। खबर की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि परी ने अपने वालिद के और वालिदा के ख़िलाफ़ एक दावा दायर किया था जब परी लाहौर के शेल्टर होम में मौजूद थी। परी के जो लीगल काउंसिल हैं अली हसन जाफरी साहब, उन्होंने जब वो शेल्टर होम में थी तो शेल्टर होम में जाकर, क्योंकि एक रोज़ पहले ही परी के लीगल जो काउंसिल थे वो उनको मुकर्रर किया गया था अली हसन जाफरी साहब को। हसन जाफरी साहब ने एक लम्हा ज़ाया किए बिना वो फौरी शेल्टर होम में पहुँचे हैं। परी से उन्होंने मुलाकात की तो परी ने कहा कि जाफरी साहब, आप मेरे बारे में मेरे लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे मेरी जो शादी है वो एक तरह का इस तरह महफूज हो जाए, मेरा निकाह नामा और मेरा निकाह इस तरह प्रोटेक्ट हो जाए ताकि मेरे घर वाले जो हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं वो आखिरकार इस निकाह को तस्लीम करेंगे। तो जाफरी साहब ने बिला ताखीर अपने हाथों से उन्होंने एक दरख्वास्त लिखी तो तकरीबन को 3-4 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। उन्होंने वो दरख्वास्त ली और लाहौर की जो एक मुकामी अदालत है वहाँ पर उन्होंने दायर कर दी। उस अदालत के पेश नज़र जो कुछ रोज़ पहले 6 सितंबर को तलब किया गया था ज़हीर के ससुर और सास को, तो खैर वो तो अदालत में तलब नहीं हुए, लेकिन उनके वकला की जानिब से एक ऐसी भोंडी किस्म की दरख्वास्त सामने आई जो कि उन्होंने छुपा कर रखी हुई थी। देखें, ये परी की जो लीगल टीम है उनके बारे में ये वाज़िह क्लियर है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनके अगेंस्ट जाती हैं ना, तो उनको वो बड़ा छुपा कर रखते हैं, दबा कर रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे। लेकिन आपको पता है कि अगर हमारी तादाद लिमिटेड है, अगर हमारे लोग कम हैं जो आपको सच पर, जो आपको सच्ची खबरें लाकर देते हैं, उनकी तादाद में अगर कमी है, लेकिन अगर वो कम है वो अपने इरादे और अपने मकसद में वो कायम हैं, वो एक लम्हा भी वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटते। और फिर ऐसे हुआ, वो जो उनकी दबाई हुई थी एप्लीकेशन, उसको वो किसी न किसी तरीके से हमारे हाथ लग गई। अब जैसे हमारे हाथ लगी तो हमने वो पब्लिक कर दी, क्योंकि देखें हमारा मकसद है, हम अगर रिपोर्ट किसी केस को कर रहे हैं तो उसकी जो भी खबर होगी वो हम चाहेंगे कि वो लम्हा बलम्हा आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आप इस खबर से, आप अगर इस केस को पहले दिन से देखते चले आ रहे हैं तो अब तक जो कार्रवाई हो रही है या जो हो चुकी है उसमें अब आपका माइंड किस तरफ जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों का माइंड तो अब चेंज हो चुका है, क्योंकि जो लोग झूठ और झूठी खबरें आपको सुनाते थे आज कल उनमें काफ़ी हद तक सन्नाटा छाया हुआ। चंद दुक्का लोग हैं जो डिठाई पर अब भी कायम हैं, लेकिन ये हर जगह पर पाए जाते हैं। इस तरह के जो कमीने लोग होते हैं या कमीनी किस्म की, जिनके अंदर इस तरह की घटिया किस्म की नेचर होती है ना, वो अपनी कमीनगी पर डटे रहते हैं। परी के वालिद ने अपनी बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अदालत से रजू किया। नाज़रीन, 476 के तहत ये एप्लीकेशन जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये 476 के तहत ये परी के जो वालिद मोहतरम हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी बेटी माइनर है
اور مائنر کے ساتھ ساتھ وہ عدالت کو یہ بھی گمراہ کر رہے ہیں کہ میری بیٹی نے دھوکہ دہی اور فراڈ کر کے یہ سب کچھ کیا ہے، تو اس کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کا کیس بنا کر میری بیٹی جو کہ مائنر بھی ہے اور مائنر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پری کے جو لیگل کونسل ہیں، جو اس کے وکیل ہیں، جن سے پوری کی پوری پری کے والد کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے پاؤں سے زمین نکلی ہوئی ہے۔ یقین کریں کہ وہ اس حد تک علی جعفری صاحب سے خوف زدہ اور پریشان ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی وہ مدد لیتے ہیں، جو اس کی لیگل ٹیم ہے، اور ان لوگوں کی وہ مدد لیتے ہیں جن کا اپنا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے، جن کی اپنی کوئی ایسی کارکردگی یا قابلیت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں سے جب آپ لوگ مشورہ لیتے ہیں تو پھر بھائی اسی طرح کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جہاں تک میں جو اصل خبر لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ خبر یہ ہے کہ یہ جو بونڈی حرکت کی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو پری کے والد کی جو لیگل ٹیم ہے، انہوں نے جو ظہیر کا جو وکیل تھا رائے خرم صاحب، ان کے خلاف انہوں نے مقدمے میں چلان جو ظہیر کے خلاف پیش کیا گیا تھا، اس چلان میں ان کا بھی نام ظاہر کیا گیا۔ یہ میری اب تک کی جب سے میں اس شعبہ صحافت میں کام کر رہا ہوں، اب تک کا یہ میرا واحد پہلا کیس ہے کہ اگر کسی ملزم کا اگر کوئی کیس لڑنے والا وکیل ہوتا ہے تو مخالف وکیل اس کے وکیل کے اوپر ہی مقدمہ درج کروا دے، تو یہ تاریخ کا پہلا کیس ہے۔ لیکن جیسے ہی وکلا کمیونٹی کو اس بارے میں معلوم ہوا ہے تو وکلا جو سینئر وکلا ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کے سربراہان ہیں، انہوں نے فوری فیصلہ کیا اور یہ اقدام اٹھایا کہ اگر رائے خرم صاحب کا نام اس چلان سے نہیں نکالا جاتا تو پھر ہم اپنا لایا عمل اختیار کریں گے۔ تو اس میں بھی، اس ایپلیکیشن میں بھی ناظرین یہی ہوا کہ پری کے جو والد محترم صاحب ہیں، انہوں نے پری اور پری کے جو لیگل کونسل ہیں جناب علی حسن جعفری صاحب، ان کے خلاف اس درخواست میں ان کے نام لکھے گئے ہیں کہ علی حسن جعفری اور میری بیٹی کے خلاف کرمنل کیس کیا جائے، مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو جیل بھیجا جائے۔ یہ دنیا کا انوکھا کیس ہے، اور یہ جو پری کا باپ ہے، یہ باپ بھی دنیا کا انوکھا باپ ہے، جس نے جنگ کا آغاز کیا تو اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے ساتھ۔ دنیا میں بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں، بہت ساری پسند کی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کی حرکتیں ناظرین آپ لوگوں نے فلمیں بھی دیکھی ہوں گی نا، فلموں میں بھی جو باپ ہوتا ہے نا، جو لڑکی کا، جو ہیروئن کا باپ ہوتا ہے، وہ بھی اس طرح کی بونڈی اور گھٹیا قسم کی حرکتیں نہیں کرتا۔ وہ بھی آخر ایک ٹائم آتا ہے اس فلم میں، لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کی خوشی کو تسلیم کر لیتا ہے، لیکن ایک یہ باپ ہے جو خوشی کو تسلیم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی اور اس کے شوہر کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ تو پری کو کسی اور سے جان کا خطرہ نہیں ہے، اس کی جان کے دشمن اس کے اپنے ہی ہیں، اس کے والد محترم اس سب سے بڑے اس کے دشمن ہیں، اور اسی طرح ظہیر کے بھی وہ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو جیسے ہی یہ کیس اب ان کو ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب اصل خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے باوثوق ذرائع سے یہ کنفرم کیا ہے کہ اس درخواست کی جو ڈیٹ ہے وہ 20 ستمبر ہے، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے کہ 20 ستمبر سے پہلے اس درخواست کو واپس لیے جانے کا قوی امکان ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ درخواست اب ان کے گلے کا پھندا بننے والی ہے، اور انہوں نے مناسب سمجھا ہے، اور جو ان کی لیگل ٹیم ہے، جو ان کی قابل ٹیم ہے، اپنا موبائل کا کیمرہ آن کریں گے، ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر اپنی عدالت لگا کر جناب علی فلاں 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 کر کے اپنی وکالت جھاڑنا شروع کر دیں گے۔ بھائی وکالت ہوتی ہے عدالتوں میں، یوٹیوب پر وکالت نہیں ہوتی۔ یوٹیوب ہم جیسے پیشہ ور جو لوگ ہیں، جو صحافی ہیں، جو فیلڈ ورک کا کام کرتے ہیں، تو لوگوں کی آواز آپ تک پہنچاتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ جائیں عدالتوں میں، آپ اپنے کیس، اگر آپ کسی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں تو آپ اس کیس کی تیاری کریں، بجائے یہ نہ کریں کہ آپ یوٹیوب پر بیٹھ کر گھنٹوں، 24 گھنٹے میں سے آپ 18 سے 20 گھنٹے یوٹیوب کا دماغ کھاتے رہتے ہیں۔
بھائی یوٹیوب سے نہ تو آپ کیس جیتیں گے اور نہ آپ کسی کو کیس ہرا سکتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ آپ کی قابلیت کا ضرور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے کتنے وکیل ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی ٹیم کا حصہ ہیں تو آپ اس ٹیم کے بارے میں، آپ اپنے کیس کے بارے میں آپ مزید ورک کریں، آپ مزید اس پر کام کریں تاکہ اچھے دلائل آپ عدالت میں جج کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں اگر گھنٹوں بیٹھ کر یا ہم اگر گھنٹوں بیٹھ کر اور یہ اس طرح کے ہم اپنی عدالت لگا کر اپنے دلائل پیش کرتے رہیں گے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیس اب ہار کی طرف جا رہا ہے اور ہار آپ کو ہونے والی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو شکست ہو گئی تھی، یہ آپ لوگوں کی بھونڈی حرکتوں کی وجہ سے آپ لوگوں نے کچھ عدالتوں کو گمراہ کیا، کچھ اداروں پر پریشر ڈالا، تو آج آپ کی یہ اہمیت پہنچی ہے کہ اب آپ اگر یہاں پہ آ گئے ہیں تو اب یہاں سے آپ نے الٹے منہ نیچے گرنا ہے، پھر آپ کو کسی نے سہارا نہیں دینا بھی۔ تو انشاءاللہ سے جیت کی طرف ہمارا پہلا قدم بڑھ چکا ہے، اور اس کیس میں بھی اب آپ یہ درخواست واپس لیں گے، پھر اس کے بعد ناظرین میں کہتا ہوں کہ میں تو خیر ویڈیو نہیں بناؤں گا، امید ہے کہ آپ بھی اس پر ویڈیو نہیں بنائیں گے، کیونکہ جو سمجھنے والے ہیں وہ ضرور سمجھ جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 20 تاریخ کو اگر آپ لوگ عدالت میں آئیں گے تو پھر بھائی تیاری سے آنا، ایسا نہ ہو کہ بولنے کے لیے الفاظ نہ ہو اور منہ دیکھنے کے لیے آپ دیواروں کی طرف دیکھیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں، اس طرح کی بھونڈی حرکتیں کرنے سے کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ کیس اب آپ ہار چکے ہیں۔ تو یہ اب تک کی بڑی اہم پیش رفت تھی جو میں نے جس کے بارے میں آپ کو آگاہ۔ اس طرح کی کوئی بھی خبر آتی ہے تو میں فوری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اس کے بارے میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔